مثال درسگاہ کے لامثال دروس۔ کربلا کو ہم ایک درسگاہ کی نگاہ سے، مدرسے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ صرف ایک درسگاہ بلکہ ایک بے مثال درسگاہ ہے، بے مثال درسگاہ۔ تو جب درسگاہ بے مثال ہو تو یقیناً اس کے جو دروس ہوں گے وہ بھی بے مثال ہوں گے، لامثال دروس ہوں گے۔ لامثال دروس پڑھنے والے بے مثال درسگاہ میں آنے والے وہ بھی شروع سے، جب سے انسان متولد ہوتا ہے مرنے دم تک اس بے مثال درسگاہ میں آنے کے باوجود، بے مثال دروس دیکھنے کے باوجود اس درسگاہ میں آنے والے کی زندگی پر کیوں نہیں اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں اثر پڑتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ پانی میں جائیں آپ کا بدن گیلا ہوگا، ایک مرتبہ بارش کے نیچے جائیں بدن آپ کا گیلا ہوگا، ایک مرتبہ بخاری کے پاس آپ بیٹھیں، آگ کے پاس آپ بیٹھیں، آپ کا بدن گرم ہوگا، ایک مرتبہ عطر لگائیں آپ کے بدن سے خوشبو بھیجے گی۔ بہت ساری چیزوں میں ایک ایک مرتبہ کرنے سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھانے سے انسان کا جسم، انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر بات کیا ہے کہ اس درسگاہ جو بے مثال ہے، اس کے دروس بے مثال ہے، 1400 سال سے ہم اس میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یعنی ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں دین کو ماننے، سر آنکھوں پر کہنے کے لیے، جو دین کا ہے سر آنکھوں پر کہنے کے لیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ آیا اس درسگاہ میں کوئی عیب ہے؟ درسگاہ کے اساتید میں کوئی عیب ہے، کمی ہے؟ سلیبس میں کوئی کمی ہے یا کمی ہم میں ہے؟ سلیبس کو اگر ہم دیکھیں تو عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، انسانیت کے مطابق ہے، شعور کے مطابق ہے، قرآنی ہے، الہی باتیں ہیں، اقدار اسلام کی گفتگو ہے۔ اور اساتید کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر دنیاوی مرکز، علمی مراکز میں جن اساتید سے ہم درس حاصل کرتے ہیں، 1000 عیب و عیوب ہونے کے باوجود ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ان سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ان میں ہزاروں کمیاں موجود ہیں، لیکن اس درسگاہ کے عظیم اساتید جو ایک سے ایک بڑھ کر عصمت کی اس منزل پر فائز ہے، فکر میں معصوم ہے، کردار میں معصوم ہے،
زندگی میں معصوم ہے، اس کے باوجود ان معصوم ہستیوں کی درسگاہ میں دسترخوان پر بیٹھ کر شاگردی اختیار کرنے کے باوجود 1% میری زندگی میں کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں یا عادت سمجھ کر؟ ہم فخر نہ کریں اپنے آپ پر کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت میں شرکت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ عادت ہو ہماری، ہو سکتا ہے ہم رسومات کو پورے کر رہے ہو۔ عبادت وہاں ہوتی ہے جہاں عادتوں کی دخالت نہ ہو، دخل نہ ہو، خواہشات کا دخل نہ ہو، اپنی مرضی اس میں آپ دخل نہ دے دیں، اپنی سوچ کو آپ اس میں دخل نہ دے دیں۔ عبادت یعنی جو دین کہے، جو مجتہدین کہے، لیکن میری مرضی کے خلاف جب بات آ جائے تو میں ماننے کے تیار نہیں ہوں۔ یہ عادت نہیں ہے تو، رسومات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ درسگاہ بے مثال ہے، دروس لامثال ہے، اس کے باوجود میری زندگی میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ میری سوچ کربلا والوں کی طرح کیوں نہیں بن رہی ہے؟ میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا کردار کربلا والوں کی طرح کیوں نہیں بن رہا ہے؟ آیا استاد میں کمی ہے یا شاگرد میں کمی ہے؟ استاد نالائق ہے یا شاگرد نالائق ہے؟ استاد تو سب معصوم ہے، سب شہادت کے لائق بن گئے اور ہر کوئی لائق شہادت نہیں بن سکتا ہے۔ جناب علی اصغر کی طرح کوئی استاد، میں انشاءاللہ اس مناسبت سے عرض کروں گا کہ علی اصغر کس طرح کا استاد ہے، اس درسگاہ کے اساتید میں علی اصغر کا نام بھی کس طرح کا استاد ہے؟ شہزادہ قاسم میں کس چیز کی کمی ہے؟ شہزادہ علی اکبر میں کس چیز کی کمی ہے؟ مولا عباس میں کس چیز کی کمی ہے؟ مولا حسین میں کس چیز کی کمی ہے؟ ثانیہ زہرا میں کس چیز کی کمی ہے؟ کہ انہیں پڑھ پڑھ کر، دیکھ دیکھ کر، سن سن کر، جب سے ہم دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہے، مرنے دم تک انہی کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود میری زندگی میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ آج علم گشائی کا منظر آپ نے دیکھا، جو صاحب علم ہے ابوالفضل العباس، علم کو ہم علم کا احترام کرتے ہیں، لگاتے ہیں عزت کی نگاہ سے، لیکن جو صاحب علم ہے باب الحوائج، اس کی زندگی کہاں ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کہاں ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ علم کو دیکھ کر ابوالفضل عباس یاد آنا، ابوالفضل عباس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی کیوں نہیں ہم لانا چاہتے ہیں؟ پرچم تلے بیٹھ کر وہ کام ہو رہا ہے جس کو عباس نہیں چاہتا ہے، کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر، میں مسجد والے نہیں ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھ کر امام بارگاہ والے نہیں ہیں، علم کے نیچے بیٹھ کر صاحب علم والے ہم نہیں ہیں، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ جب اساتید کو ہم دیکھتے ہیں تو اساتید، ان کی زندگی کہاں، دنیا میں کس علمی مرکز کو اس طرح کا استاد نصیب ہوا ہے جو مجھ اور آپ کو نصیب ہوا ہے؟ اساتید، کمی اساتید میں نہیں ہے۔
کمی کہاں ہے، تقصیر کدھر ہے؟